جو حکومت نگران سیٹ اپ آئے گا اس کو ایسے کون سے اہم فیصلے کرنے ہیں کہ اس ترمیم کی ضرورت آن پڑی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا مقصد ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں اصرار تو ہے، اس میں ایک راز کی بات تو ہے کہ جو پی ایم ایل این نہیں بتا رہی. آپ دیکھ لیجئے نا کہ ابھی ہم نے کنڈی صاحب سے بھی پوچھا، فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی، کہ کیا پی ایم ایل این نے اس کی کوئی وضاحت پیش کی؟ تو وضاحت اب تک نہیں آئی. صرف یہ بات سامنے آئی کہ اچھا جی ہم اس کو ذرا ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال کرنی تو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر وہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل ہمارا سسٹم جو ہے وہ 12 اگست کو ختم ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ، اور 12 اگست کو جب یہ نظام ختم ہوگا تو اس کے بعد اگلا الیکشن آنا ہے. پاکستان کے دستور میں کچھ یوں ہی لکھ رکھا ہے، اور اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی پوزیشننگ بھی یہی ہے. یعنی جب 14 مئی کے الیکشن نہیں کروائے تھے تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز خواہ جو پی ڈی ایم سے یا حکومت سے تعلق رکھتی ہیں، ان سب نے کہا تھا کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے. تو اب اپنے اس پولیٹیکل بیانیے سے یہ ہٹ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی ہٹیں گے تو آپ تو ان کے پرانے ٹوٹے نکالیں گے اور چلانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، فرق پڑتا ہے. اچھا اب اس میں نہیں فرق پڑ جاتا ہے. کے پی اور پنجاب میں جب الیکشن نہیں کروائے تو یہی پارٹیاں آ کے کہتی تھی کہ ضرورت نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو شک ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے پاور سٹرکچر کے اندر کی ضرورت ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی خواہش یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آئندہ پرائم منسٹر ہوں، اور ہمارے پاور سسٹم میں آپ کو پتا ہے کہ پاور دنیا بھر میں، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ کوئی بھی ملک ہے، وہاں پہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک پاور سٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، نادیدہ ہوتی ہیں. یہ بالکل امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس پاور سٹرکچر کے یہ میں اس پہ جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. حقیقت یہی ہے. اچھا اب پاکستان کے پاور سسٹم کے اندر نواز شریف صاحب کی گنجائش بہت کم ہے بطور وزیر اعظم. اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو شک شامل کی گئی ہے یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ آف ہے. اچھا، یہ ایک لیوریج ہے. اچھا، کہ اگر نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ پر اصرار جاری رکھا تو پھر یہ شک جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ شک نون لیگ کی فرمائش پر ہی ہوئی ہے؟ نون لیگ کی فرمائش نہیں، نون لیگ کے ذریعے ہوئی ہے. اچھا، اب یہ جو شک ہے بنیادی طور پر، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے بنیادی طور پر آپ دیکھیں کچھ باتیں آج کے لیے نہیں ہیں. اچھا، کچھ باتیں آنے والے وقت کے لیے ہیں. بنیادی طور پہ یہ شک ایک لیور ہے جو اس صورت میں استعمال ہوگا اگر نواز شریف صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ پر اصرار کیا. اچھا، کیونکہ سسٹم کے اندر یہ خواہش ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے. اور اس کا اظہار آپ جانتی ہیں کہ آصف علی زرداری بھی کر چکے ہیں، بالکل کر چکے، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں. وہ تو انہیں اپنا اور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مستقبل کی سیاست کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ رہی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ الیکشن پر زور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسے پتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے یہ اصرار جاری رکھا تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے. اور پھر عین ممکن ہے کہ کوئی اور سیٹ اپ جو ہے وہ پھر پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوگی اس کے نتیجے میں کوئی نیا حکومتی ڈسپنسیشن وجود میں آ جائے. نگران سیٹ اپ کی طوالت، دیکھیے وہ طوالت بھی ہو سکتی ہے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. جب آپ ایک دفعہ دیکھیے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سیاست، دستور اور حقائق، یہ تینوں چیزیں بظاہر آپ کو الگ الگ نظر آتی ہیں. آپ اپنے مزاج کے مطابق سیاست پہ زور دے دیں، دستور پہ زور دے دیں، حقائق پہ زور دے لیں، لیکن ان تینوں کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا، توازن قائم رکھنا ہی دراصل سیاست کاری ہے پاکستان کے ماحول میں. اب یہاں پر جب نواز شریف صاحب کا اصرار بڑھا اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کا نام بھی سامنے مطلب فلوٹ کیا تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ دراصل یہ شہباز شریف صاحب پر عدم اعتماد ہے. بالکل یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں سمجھا، جو بائی سٹینڈرز ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا. جب انہوں نے یہ سمجھا تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ آوازیں کہاں سے اٹھی. آوازیں اٹھی، جناب خواجہ آصف صاحب نے کہا،
آپ دیکھ لیجئے کہ ود ان پی ایم ایل این بھی ایک بہت بڑی ایک طاقت ہے جو چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم رہے. تو لہٰذا یہ جو شک ہے یہ بنیادی طور پہ وہ لیور ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس لیور کو اگر کوئی نہ مانے تو پھر یہ لیور ایکسرسائز ہو جائے گا, اور اگر نہ مانے, اگر مان گئے, اگر مطلب ساری سہولت جو کچھ اب تک انہیں میسر ہے اسی پہ اکتفا کیا تو ٹائم پہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.